السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے کہ میاں نواز شریف نے 3 مہینے کے وقفے کے بعد، 3 مہینے کی خاموشی کے بعد ایک مرتبہ پھر میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، سیاسی میدان میں۔ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف شرکت کریں گے نہیں کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ مولانا کے ساتھ بھی 3 مہینے سے مسلسل رابطہ ڈسکنیکٹ تھا نواز شریف صاحب کا، تو اب یہ رابطہ بحال ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اس حوالے سے بڑی امپارٹنٹ خبر ہے۔ نون لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے، نون لیگ کا مفاہمتی اور مزاحمتی جو بیانیے تھے ان کا کیا بنے گا، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، خبر یہ ہے کہ کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ کل یعنی 11 اگست کو مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں سپر 3 بجے یہ اجلاس رکھا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے مشاورت کی تھی، شاہد خاقان عباسی کو بلایا تھا اپنی رہائش گاہ پر، ان سے ملاقات کی اور ان کو اجلاس بلانے کے حوالے سے مشورہ کیا، اور ان کو یہ بھی ہدایات جاری کی کہ وہ تمام جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ رابطے کریں۔ محمود خان اچکزئی، سردار اختر منگل، آفتاب امن شیرپاؤ اور دیگر جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے کریں اور تاریخ پر ڈسکشن کریں۔ 11 تاریخ طے کی گئی۔ مشاورت کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے جو امکانات تھے، جو بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کے صدر جو ہیں میاں شہباز شریف وہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ اس لیے شریک نہیں ہوں گی کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے کوارنٹائن ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، تو وہ کل کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی۔ البتہ شہباز شریف اجلاس میں شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے مسلم لیگ نون کا، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال اور مریم اورنگزیب اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی شرکت کریں گے۔ لیکن بڑی خبر، سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف 3 مہینے کے بعد منظر پر آئیں گے کل، اور کل کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں نواز شریف ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے۔ یہ مجھے پی ڈی ایم کے جو قریبی اندرونی ذرائع ہیں، ذمہ دار ذرائع، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کریں گے خود ویڈیو لنک کے ذریعے۔ شہباز شریف بھی آئیں گے، مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن بھی ہوگا، لیکن اس میں مولانا کے ساتھ میاں نواز شریف کا ابھی بھی ڈائریکٹ رابطہ جو ہے نہیں ہوا۔ جو میری اطلاع ہے، میری انفارمیشن ہے، وہ یہی ہے کہ 3 مہینے سے رمضان شریف سے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا ایک پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا سربراہی، جس میں جلسے اناؤنس کیے گئے تھے۔ سوات کا جلسہ اناؤنس کیا گیا تھا اور کراچی کا جلسہ 5 جولائی کو سوات کا تھا، اور 29 جولائی کو کراچی کا جلسہ تھا، پھر 14 اگست کو اسلام آباد میں رکھا گیا تھا۔ سوات کا جلسہ تو ہو گیا لیکن باقی جلسے کینسل ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ تو وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا جس میں جلسے اناؤنس کیے گئے تھے، جلسوں کی یہ 3 جلسوں کا شیڈول اناؤنس کیا گیا تھا، اس اجلاس میں میاں نواز شریف غالباً شریک ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابھی تک مسلسل 3 مہینوں سے میاں نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ ڈسکنیکٹ ہے، وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے یہ میں پہلے ویلاگس میں ڈسکس کرتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے حوالے جو معاملات کیے ہیں نواز شریف نے کہ مفاہمت کے بیانیے کو آگے لے کر چلیں اور مفاہمت کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، راولپنڈی کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے میاں نواز شریف مولانا کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔
مریم نواز صاحبہ بھی تقریباً 3 مہینوں سے ہی مولانا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہیں اور انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا، اسلام آباد آتی جاتی رہی ہیں، کئی دفعہ پیشی پر آئی ہیں، لیکن مولانا کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں کیا۔ ایون مولانا بیمار تھے کراچی میں، 1 ہفتے تک تقریباً 7-8 دن مولانا ہاسپٹلائز تھے، اس کے باوجود میاں نواز شریف نے یا مریم نواز نے مولانا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی ان کی تباہ پرسی کرنے کے لیے بھی ان کو ڈائریکٹ فون نہیں کیا مولانا کو۔ اور میاں نواز شریف نے ان دنوں میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان کو ٹیلی فون کیا تھا اور ان سے معلوم کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ یعنی جو نواز شریف صاحب 3-4 مرتبہ دن میں 3 مرتبہ دن میں رابطے میں ہوتے تھے مولانا کے ساتھ، وہ مولانا کی تباہ پرسی کرنے کے لیے ان کو ٹیلی فون نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نمبر بھی مولانا کا ڈائریکٹ ہے، ان کے پاس مولانا کے پی ایس جو ہیں ان کا نمبر ہے میاں نواز شریف کے پاس، ان کو کیونکہ میاں نواز شریف کو پتہ تھا کہ اگر کسی پی ایس کو میں نے فون کیا، مولانا کے 2-3 پی ایس ہیں تو 2 پی ایس ہیں، تو کسی کو بھی فون کیا تو وہ تو ہوں گے مولانا کے ساتھ، تو وہ مولانا کے ساتھ بات ہی نہ کرا دیں، اس لیے وہ پی ایس کو بھی انہوں نے فون نہیں کیا۔ تو مولانا عطاء الرحمان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے مولانا کی خیریت دریافت کی تھی، صحت کے بارے میں جو ہے معلوم کیا تھا۔ تو کہا یہ جا رہا تھا، تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف اس لیے مولانا کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ناراض ہو جائے، جو مبینہ طور پر جو شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پینگیں بڑھا رہے تھے، جو ڈیل کرنا چاہتے تھے یا مذاکرات یا جو بھی معاملات مفاہمتی معاملات آگے چلا رہے تھے، تو کہیں ان میں خلل نہ پیدا ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی ایک طرف شہباز شریف جو ہے مفاہمت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، دوسری طرف میاں نواز شریف اور مریم نواز مولانا کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پی ڈی ایم کو بھی یہ ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ یعنی دوہرا معیار جو ہے، دونوں پالیسیاں نہیں چلیں گی۔ تو میاں نواز شریف بالکل ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد اب اس دوران بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں۔ شہباز شریف صاحب باہر نکل کے آ گئے، مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی خاموشی کے دوران مسلم لیگ پی ڈی ایم کا سوات کا جلسہ ہوا، اس میں میاں نواز شریف نے خطاب نہیں کیا، مریم نواز کو نہیں بھیجا، شہباز شریف کو ذمہ داری دے دی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس جلسے میں جائیں، سوات جلسے میں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس، اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے، مریم نواز وہاں پر گئیں اور الیکشن ہروا کر نون لیگ واپس آ گئی۔ یہ اور سیالکوٹ کا الیکشن نون لیگ نے ہرایا۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات کی خبریں آئیں، شہباز شریف صاحب کے ناراض ہونے کی، ان کے استعفے کی پیشکش کرنے کی خبریں آئیں۔ یہ ڈیولپمنٹس ساری ہوئی ہیں میاں نواز شریف کے ان 3 مہینوں کی خاموشی کے دوران۔ یعنی ایک طرف مولانا کے ساتھ رابطہ بھی ڈسکنیکٹ رکھا، دوسری طرف اپنا نقصان بھی کیا، خاموش بھی رہے، مزاحمتی بیانیہ جو ہے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اس کو بھی بٹھا دیا، سائیڈ پہ رکھ دیا، اور کشمیر کے انتخابات بھی ہروا دیے، اپنے اندرونی اختلافات، مطلب کچھ بھی نہیں ملا نون لیگ کو ان 3 مہینوں میں ما سوائے نقصان کے۔ تو نون لیگ نے 3 مہینوں میں نقصان کیا ہے، جس پر نون لیگ پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ میاں نواز شریف کیوں خاموش ہیں، مریم نواز کا سخت بیانیہ جو ہے کشمیر میں اس طرح نہیں دیکھا گیا جس طرح پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھا جا رہا تھا۔ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی گلے شکوے کیے کہ جی مفاہمت ضروری ہے، مزاحمت کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا۔ انٹرویوز میں شہباز شریف نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد، نون لیگ نے نقصان کھانے کے بعد، اپنا نقصان کرنے کے بعد، اب میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس میں شرکت کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور خطاب بھی کریں گے، اپنی جو تجاویز ہیں، جو آگے کی جو حکمت عملی ہے
اس پر اپنا انپٹ بھی دیں گے، اپنی تجاویز اور مشورے بھی دیں گے۔ تاثر تو یہ تھا، امکان تو یہ تھا کہ اگر میاں نواز شریف نے شرکت نہ کی تو پھر شہباز شریف صاحب شرکت کریں گے، تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ پی ڈی ایم سے بڑی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ پی ڈی ایم کوئی بڑا فیصلہ، کوئی سخت فیصلہ کرے گا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے۔ ہاں البتہ نواز شریف اب جس طرح میری انفارمیشن ہے، اس میں ابھی تک تو کنفرم انفارمیشن ہے، کل دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف شرکت کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن میرا جو سورس ہے وہ مضبوط سورس ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دلایا گیا ہے، یہ انفارم کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف شرکت کریں گے۔ تو یہ خبریں جب اب میاں نواز شریف ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ بھئی ہومیوپیتھی کم از کم شہباز شریف والا فیصلہ جو ہے، ہومیوپیتھی فیصلہ ایسا کچھ شاید نہ ہو، کچھ نہ کچھ میاں نواز شریف 3 مہینے کی جو خاموشی تھی اس کا ہو سکتا ہے کل میاں نواز شریف ازالہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن دیکھیں گے کہ کل کیا نواز شریف کی تقریر جو ہے، تقریر میں سے ان کا جو موقف ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ مزاحمتی بیانیے پر اپنے پر قائم ہیں، پی ڈی ایم کو دوبارہ سے اٹھانا چاہتے ہیں، یا شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کی حمایت کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، اور حکومت کو مدت پوری ابھی کرنے والی ہے، 1.5 سال باقی رہ گیا ہے، تو اب حکومت گرانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی میاں نواز شریف کی رائے ہوگی وہ کل سامنے آئے گی، لیکن یہ امپارٹنٹ ہے کہ 3 مہینے کے بعد جو میاں نواز شریف بالکل رابطے میں نہیں تھے پی ڈی ایم قیادت کے ساتھ، مولانا کے ساتھ، وہ اب دوبارہ سیاسی میدان میں اترنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور کل سے وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا شاید باضابطہ آغاز کریں۔ ہو سکتا ہے یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آئیں، اس کے بعد پھر غائب ہو جائیں، یہ بھی پاسبلٹیز ہیں، لیکن امکان ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی جو جسٹیفیکیشن ہے خاموشی کی وہ بھی اجلاس میں بتائیں گے، قائدین کو، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اعتماد ملیں گے۔ جو بھی ہوگا بہرحال کل سامنے آئے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔